کہہ رہے تھے ناظرین، بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں، مزید باتیں ہم نے آپ کو بتانی ہیں۔ پروگرام کے آخر میں سبق دینا ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر اپنے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اہل بیت کس طرح انہوں نے آپ سے رویے لیے، خود اپنائے اور پھر آگے ان رویوں کو ڈیلیور کیا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی، آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے کی ایک مثال کی صورت میں پیغام میں عرض کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو حضرت حذیفہ اور ان کے بیٹے حضرت حسیل یہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ راستے میں جا رہے تھے تو کفار نے روک لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، انہوں نے کہا نہیں آپ بدر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کہیں جا رہے ہیں بہرحال۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہمارے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ بدر میں اگر پہنچ گئے تو آپ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ دونوں وہاں سے چلے کفار کو چھوڑ کر۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باپ بیٹا پہنچے تو یہ ساری صورتحال عرض کی۔ یعنی بدر کے غزوہ میں جب ایک ایک فرد ہزار ہزار کی حیثیت رکھتا تھا، اس وقت دو مخلص لوگ پہنچتے ہیں، ساری رودات بیان کرتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفی بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، کہ آپ دونوں جنگ سے باہر رہے چونکہ آپ ان کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے۔ یہ وہ رویہ ہے جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دیا ہے، اور جب عمل سے ایک سربراہ ریاست وہ رویہ تشکیل دے دیتا ہے تو اس کے اثرات پھر نیچے افراد معاشرہ تک جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اوپر کے حکمرانوں کے لیے قانون علیحدہ ہوتا ہے اور نیچے والوں کے لیے علیحدہ ہوتا ہے۔ 20-20 سال لوگ پستے ہیں، جیلوں میں موت ہو جاتی ہے، پھر بریت کا فیصلہ آتا ہے اور اپنے لیے راتوں رات قانون بن جاتے ہیں اور نام بھی ECL سے نکل جاتے ہیں۔ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر ریاست مدینہ کے پیٹرن پر لے جانا ہے تو پھر یہ مساوات اور قانون کا یکساں اطلاق جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں؟ دیکھیے رویے کی بات ہے اور خاص طور پہ انفرادی رویے کی، تو انفرادی رویہ پھر اجتماعی رویے میں منتقل ہوتا ہے۔ نبی ذی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذی حق کا حق ادا کرے۔ ہمارے رویوں میں بگاڑ اس لیے آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملا، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے حق کی تلاش کے اندر سرگرداں ہے، یہاں تک کہ وہ زور اور زبردستی بھی کرتا ہے۔ اگر معاشرے میں رہنے والا ہر فرد اپنا اپنا حق ادا کرے اور اپنا حق ادا کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ یہ میں دوسرے پہ احسان کر رہا ہوں، بلکہ وہ اس کو اپنا فرض تصور کرے، تو معاشرے کے اندر بہت بہتری آ جائے گی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے اہل نظر تازہ بستیاں جب تک آباد نہیں کریں گے اس وقت تک، اور یہ ایک روحانی طور پر بھی اور ایک بالفعل ایگزسٹنس کے طور پر بھی تازہ بستیاں آباد ہونی چاہیے، چھوٹے شہر بنائے جانے چاہیے، لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ نتیجتاً جو ہم اپنے معاشرے میں ابتری دیکھتے ہیں وہ کافی حد تک ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جی علامہ صاحب آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک رویوں کا سلسلہ ہے، رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقد مواخات پڑھا ہے وہ ظاہر ہے کہ صرف مدینہ کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمین و مومنین کے لیے ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا عضو بدن ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے بدن کا عضو سمجھتا ہے اور وہ اس عقد مواخات کا پاس رکھتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقد کو پڑھا ہے، اگر اس کا رسول خدا کی ذات پہ ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقد کو آج بھی محسوس کرتا ہے کہ مجھے دوسرے مسلمان کا بھائی رسول خدا نے بنایا ہے، صحیح، اور وہ اس کو اپنا عضو بدن سمجھتا ہے۔ جب عضو بدن سمجھے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی تکلیف اپنی ذات کے لیے تکلیف محسوس نہ کرے، وہ پریشان ہو تو اسے اپنی ذات کے لیے پریشانی محسوس نہ کرے۔ یہ ایک پہلو، ویسے تو ہزاروں پہلو ہیں جو منکشف ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک پہلو ہی اگر غالب آ جائے ہماری سوسائٹی پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ ریاست مدینہ آج بھی غالب ہے اور چھائی ہوئی ہے ہر ریاست کے اوپر، اگر اس تصور کو لے کے آگے بڑھا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ، ادارے رویوں کی تبدیلی کے لیے اہم ہیں؟ جی ادارے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا، آپ نے ادارے مضبوط کیے. زکوٰۃ کا ادارہ ہم آپ کمزور دیکھ کر لیں. رہے ہیں. جی ہم کمزور کر رہے ہیں، ہم تو ادارے گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، عمل کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک یونٹ ہے گھر کا، گھر کے بعد پھر آپ کے معاشرے کا یونٹ ہے، پھر آگے یہ حکومت تک پہنچتا ہے. تو پہلے خاندان مضبوط ہونا چاہیے، افراد مضبوط ہوں گے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. صحیح. تو افراد مضبوط کیے جائیں، چھوٹے لیول پر انڈسٹری متعارف کرائی جائے، ان میں اعتماد آئے، خود کام کرنے کے قابل ہوں، لوگوں کے رزق کا سبب بنے، بزنس دیں. تو اس طریقے سے ہم آگے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی بنیادی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ریاست کے ان رویوں کو ایک اچھے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنانا یہ انتہائی ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ان رویوں کے لیے باقاعدہ انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو اس کی تعلیم دیں. اصل یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو کمرشلائز کر دیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی، اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب صرف کمرشلائز کر دیا ہے اور ہم نے اس کو پیٹ کے لیے کر دیا ہے. اور جب ایجوکیشن اور تعلیم صرف پیٹ کے لیے ہو جائے گی تو پھر بندہ عقل سے نہیں سوچتا ہے، وہ پھر پیٹ سے سوچنے لگ جاتا ہے. آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ صرف ہم اس پیٹ کے تابع ہو کے کر رہے ہیں. صحیح. تو جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رویوں کے تابع ہو جائیں گے، اپنے آپ کو کر لیں گے، تو اس وقت ایک اچھا اسلامی معاشرہ بھی وجود میں آئے گا. اور جب معاشرہ اچھا ہوگا تو آٹومیٹکلی ریاست کا ایک بہت بڑا جو جزو ہے وہ زبردست ہو جائے گا. آج ہم توقع تو صرف یہ کرتے ہیں کہ حکومتیں اس طرح کی ہوں، لیکن کیا ہمارے معاشرے بھی اس طرح کے ہیں؟ چوری کس میں ہے؟ اگر حکومت کے لوگ اور اقتدار میں آنے والے لوگ چور ہیں تو کیا عوام میں چوری نہیں ہو رہی ہے؟ ہر بندہ یہ سمجھ لے میں نے کیا دیا ریاست، میں نے ریاست کو کیا دیا ہے. چھوٹی بات ٹیکس لے لیں بس. بارک اللہ فیک، جیسے بھی ان پہ بڑی اچھی گفتگو کر لی. تو ہمیں ان تمام رویوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. الفاظ کی حد تک نہیں، گفتگو میں بہت اچھی کر لوں گا، لیکن میں سچ کو کہتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے. میری زندگی میں سچ نہیں ہے. ناظرین، آپ نے علماء کرام کی باتوں کو سنا. بہت اہم موضوع تھا رویے. ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے رویوں میں بہتری لائے. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.